السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہی اس کائنات کا بنانے والا اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ ویسے تو سارا سال ہی اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، اس کی تکبیر، اس کی تحمید بیان کرنی چاہیے، لیکن یہ جو ذی الحجہ کے 5 دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ سے لے کے ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ تک، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر، اس کی تعریف ذرا خوب زور و شور سے بیان کی جاتی ہے، اور ہر نماز کے بعد، یعنی کہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو فجر کی نماز سے لے کر ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کا پڑھنا مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، مسافر پر بھی واجب ہے، مقیم پر بھی واجب ہے، امام پر بھی واجب ہے، مقتدی پر بھی واجب ہے، اور وہ شخص جو منفرد ہو یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اس پر بھی واجب ہے۔ مردوں پر تو یہ واجب ہے ہی، عورتوں کے تعلق سے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ عورتوں پر یہ واجب نہیں ہے، لیکن عورتوں کو بھی کہنا چاہیے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ مرد اس کو ذرا بلند آواز سے کہیں گے اور خواتین جو ہیں وہ اس کو آہستہ آواز سے کہیں گی۔ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پکارو۔ اور ویسے بھی ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، تو صحابہ نے بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ کوئی تم سے اتنی دور نہیں ہے، یا وہ ذات بحری نہیں ہے کہ جس کو پکارنے کے لیے تمہیں چیخنا یا چلانا پڑے۔ تو لہٰذا پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب پکارا جائے گا یا اس سے دعا کی جائے گی، اس سے مانگا جائے گا، اس کی تعریف بیان کی جائے گی، تو وہ آہستہ آواز سے، پست آواز سے۔ لیکن پورے سال کے یہ جو 4-5 دن ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قانون سے ہٹا دیا، یہ ضابطہ ہم سے ٹٹوا دیا، اس اصول سے ہمیں ہٹا کر کے یہ کہا کہ اب تم ان 4-5 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب بلند آواز سے پکارو، اور اس کے نام سے فضا کو بھر دو، اور ساری کائنات کے اندر اتنی بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو کہ پورا جو چاروں طرف کا معاملہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے گونج اٹھے۔ اور یہ اس قانون سے ہٹا کر اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے میں مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف آہستہ ہی نہیں پکارا جائے گا، بلکہ اس پروردگار کو بلند آواز سے بھی پکارا جائے گا۔ جیسے کہ روزہ، کبھی بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، عاشورہ کا روزہ ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی روزے رکھ سکتے ہیں، ثواب ملے گا۔ لیکن عید الاضحیٰ کے جو 4-5 دن ہیں تکبیرات تشریق والے 4 دن ہیں نا، پہلے عرفہ کا روزہ تو خیر وہ الگ ہے، اس کا تو ثواب ہے، لیکن عید الاضحیٰ سے لے کے پھر یہ جو 4 دن چلتے ہیں اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ عید الفطر کا جو دن ہے پہلا دن، اس میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف جا کر کے روزہ رکھو گے تو یہ روزہ رکھنا ثواب نہیں بلکہ گناہ بھی بن جائے گا۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ صرف روزہ رکھنے ہی سے اللہ راضی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تو راضی ہوتا ہے اللہ کی فرما برداری کرنے سے۔ جب وہ کہے روزہ رکھو تو روزہ رکھنے میں ثواب ہے، اور جب وہ کہے روزہ چھوڑو تو روزہ چھوڑنے میں ثواب ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف آہستہ پکارنا ہی ضروری نہیں ہے، جب وہ کہے آہستہ پکارو تو آہستہ پکارو، اور جب وہ کہے کہ بلند آواز سے پکارو تو بلند آواز سے پکارو۔ لہذا خواتین جہاں جہاں بھی نماز پڑھتی ہیں وہاں پر ذرا بلند آواز سے جو ہے آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق پڑھیں گی۔ اور عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کو بھی جو ہے چھپانے کا حکم دیا گیا، اس لیے عورت جو ہے وہ بلند آواز سے تکبیر نہیں پڑھے گی۔ البتہ عورتوں کے لیے، کیونکہ مردوں کو تو یہ ہے کہ جب وہ باجماعت مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو بھولے ہوئے لوگ بھی ایک دوسرے کی آواز کو سن کر ان کو یاد آ جاتا ہے۔ خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ باجماعت نماز نہیں پڑھتی، یہ اکیلے اپنی کوٹری وغیرہ میں نماز پڑھتی ہیں، اس لیے اگر یہ بھول جاتی ہیں تو پھر بھول ہی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کوئی سیفٹی پن لے کر کے اس کو جانماز کے کونے میں یہ دعا پرچے پر لکھ کر اس کو لگا دیں، پن کر دیں اس کو، یا سامنے کی دیوار پر جس جگہ نماز پڑھتی ہیں وہاں سامنے کی دیوار پر اس کو لکھ کر لگا دیں، تو جیسی اس پر نیت نظر پڑے گی سلام پھیرتے ہی ویسے ان کو یاد آ جائے گا۔ اور یہ جو ہے نا صرف فرض نماز کے بعد ہے، نفل اور سنت نمازوں کے بعد نہیں ہے۔
صرف فرد نماز کے بعد پڑھنا ہے، کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا ہے، مردوں کو بلند آواز سے، عورتوں کو آہستہ آواز سے، اور اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکا، بھول گیا، تو پھر اس پر سے یہ تکبیر ساقط ہو جائے گی۔ پروردگار مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔